بات کر رہے ہیں کہ ارندو سے لے کر گلگت اور ایک ہی اسٹیٹ کی بات ہو رہی اور یہ شندور کے حوالے سے جب بھی شندور میلہ سٹارٹ ہوتا ہے اور گلگت سٹی میں بیٹھ کے اور کچھ پولیٹیکل لوگ اس کو ایک سیاست کا اور ادھر طرح چترال کے حوالے سے بھی کافی باتیں گرما گرمی ہو جاتی ہیں. آپ کا کیا اسٹینڈ ہے شندور کے حوالے سے؟ شندور کے حوالے سے ہمارا اسٹینڈ بہت پہلے جو ہے نا، ہم بہت آپ ینگ کا تھے. پرسنل کیا ہے اور آپ پرسنل میں بتاتا ہوں، میں پوری بات بتاتا ہوں. میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چترال ارندو سے بلتستان ارندو میں نے ایک مضمون چھوٹا سا اپنا بنایا 88 میں نے لکھا تھا. تو اس میں جو ہے نا ابتدا ہی یہاں سے تھی کہ یہ ایک وطن ہے بنا. اس پر تو میں نے بڑے آرگومنٹس کیے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن شندور ایک ڈسپیوٹ ہے، خالی شندور ڈسپیوٹ نہیں ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جناب عالی، تھور اور ہاربن کے درمیان بھی ڈسپیوٹ تھا ادھر، ٹھیک ہے. دارالتانگیر کے درمیان بھی ایک ڈسپیوٹ ہے، تانگیر اور کھلی کے درمیان بھی ڈسپیوٹ ہے، گلگت اور دیامر کے درمیان بھی ڈسپیوٹ ہے، دیامر اور استور کے درمیان بھی ڈسپیوٹ ہے، پھر گلگت اور گیزر کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، ہنزا نگر کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، نگر اور گلگت کے درمیان ڈسپیوٹ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ڈسپیوٹس ہر جگہ ہوتی ہے. اور شندور کا ڈسپیوٹ ہے جناب عالی پراپر گیزر، اور پراپر گیزر مینز مطلب یہ جو ٹیرو کے جو گلکملی کے جو ایک آدھ فیملیز ہے ان اور لاسپور کی فیملیز کے درمیان ہے. یہ کوئی نیشنل کاز نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ ارندو سے لے کر لوٹکو سے لے کر ترک ملک کے سارے دروش کے چترالی مل کے وہاں پیچھے سانت دے دے اور ادھر ہنزا نگر سے چلاس تک سارے گیزر کے پیچھے کھڑے ہو جائے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ وقتی وہ ہے کہ کیا کہتے ہیں تنازعات ہے. ان تنازعات کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہے، عدالتوں کے بجائے جرگے کے ذریعے سے حل کرنا چاہے. اب میں ایک بات اسپیسیفائڈ کہوں گا. چترال کے لوگ میری اس بات سے ناراض ہوں گے کہ اگر گوگل ارتھ کے اندر آپ دیکھیں گے تو جھیل اور سارا علاقہ گیزر میں شامل ہے. اچھا، گیزر کا جو بارڈر ہے وہ دوسری طرف ہے. اچھا، پریکٹیکلی دیکھا جائے کہ بلیم کے لوگوں نے لنگر کے اوپر جو ہے آبادی بھی بنائی ہے، وہاں پر عبادت خانہ بھی بنایا ہے اور ان کے گھر بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پریکٹیکلی یہ کام تو بہت زیادہ مشکل ہے جناب عالی کہ پورا علاقہ چترال کو دے دے یا پورا علاقہ گیزر کو دے دے. میں یہ لوکل طریقے سے اس طرح اس کا حل نکالنا چاہیے کہ شندور میں یہ جو آئرن جو گیٹ بنایا ہے، ایک جگہ ہے میں نے دیکھی ہے، وہ تقریباً وہاں کا پانی جو اس طرف آتا ہے گیزر کا جو اس طرف جاتا ہے وہ چترال کا، بیچ میں جو ہے جہاں وہ جھیل ہے وہ بھی چلو چترال کا صحیح، وہ کیا کہتے ہیں وہ پولو گراؤنڈ بھی چترال کا صحیح. یہ جو آپ نے وہ بنایا ہے چترال اسکاؤٹس نے جو سیٹلمنٹس کی ہے وہ بھی چترال کا صحیح. لیکن چترالیوں کا لنگر تک آنے کا یہ دعویٰ درست ہرگز نہیں ہے میرے خیال میں. تو یہ آئرن گیٹ سے اس طرف گیزر اور اس طرف چترال ڈکلیئر کیا جائے اور لوگوں کو گھاس چرائی اور دوسرے سیٹلمنٹ سے اس کی اجازت دی جائے. یہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا چلاس کے لوگ جو ہے گڑیداس میں جو ہے وہ مال مویشی بھی چراتے ہیں، گھر بھی بنایا ہے، لیکن گڑیداس اس کا نہیں ہے، چلاس کا نہیں ہے، یہ مانسرے کا ہے. اسی طرح سنگل نالے میں دارل کے لوگ جو ہے وہ بیٹ بکریاں چراتے ہیں، ان کے باڑے بھی ہے، لیکن سنگل نالہ پنیال کا ہے، کوئی دارل کا نہیں ہے. اس طرح ایک سیٹلمنٹ نکالنا چاہیے میرے خیال میں، اور اس کو لڑائی جھگڑے کا وجہ نہیں بنانا چاہیے. اور ہم چونکہ ہاتھ کھینچ اس لیے لیا وہاں پر جو گیزر کے لوگوں کے ساتھ مل کے جو ان کے حق میں کھڑے ہونے سے ہم اس لیے الگ ہوئے کہ ہم گلگت اور چترال کو ہی ملانا چاہتے ہیں کہ چیزیں ہم شندور پہ جو ہے جھگڑا کریں. اصل بات یہ ہے. آپ کا اسٹینڈ ہے.